اور سنو ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ الوداع 2023 الوداع ہم سے ہو گیا۔ کافی ایسے ایونٹس ہوئے، کافی ممالک کے اندر جنگ ہوئی، کافی ممالک کے اندر آج بھی بھوک ہے، افلاس ہے، اور کافی لوگوں کی اس دنیا سے چلے گئے، اور 2024 اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ ملک کے اندر خوشحالی رہے، جمہوریت رہے، پارلیمنٹ رہے، اور جہاں بھی دنیا میں امن نہیں ہے وہاں امن ہو، امن اور محبت ہو، خوشحالی اور ترقی ہو۔ اسی کے ساتھ پاکستان میں الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں۔ مجھے جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، سینیٹر رہ چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ایڈوائزر ٹو سی ایم بھی رہ چکے ہیں، پروفیشنل ہیں اور سوشل سائنٹسٹ ہیں، محترم جناب ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ ڈاکٹر صاحب، 2023 جس طرح گیا آپ کے سامنے ہے، کچھ خوشیاں، کچھ غم، نیا سال آیا ہے، ہم پر امید ہیں، کیا کہیں گے؟ مہربانی امتیاز صاحب، لاسٹ ایئر بڑے واقعات ہوئے جس میں جنگیں بھی ہوئیں، جس میں جو ہے انوائرمنٹل اور ویدر کے حوالے سے بھی بڑے حادثات ہوئے، اور امیدیں بھی ہم لاسٹ ایئر یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ انسانیت کے لیے 2024 میں کچھ ہوگا۔ ہر انسان کی ذاتی زندگی میں بھی خوشیاں بھی آئی ہیں، افسوس بھی ہوا، اور ابھی ایک خصوصاً 2023 میں میری والدہ کا انتقال ہوا۔ اسی طرح بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور نئے لوگ اس دنیا میں آئے بھی، صحیح بچے۔ تو ہم امید کرتے ہیں، میں ہیپی نیو ایئر سننے والوں کو 2024 کا دیتا ہوں، اور اس امید سے کہ نیکسٹ ایئر ساری دنیا میں امن ہو، ترقی ہو، انوائرمنٹل اور ویدر کے حوالے سے دنیا میں پروگریس ہو جو پیرس ایکارڈ میں ہے، اور جو جنگیں یوکرین میں چل رہی ہیں وہ ختم ہو، افغانستان، سینٹرل ایشیا میں اسٹیبلٹی آئے، پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے ٹیررزم کے حوالے سے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں ترقی ہو، ٹیررزم ختم ہو، اور سب سے بڑھ کر فیبروری میں 8 کو الیکشن ہو جائے خیر سے، ڈیموکریسی آ جائے، پارلیمنٹ سوورنٹی آف دا پیپل آئے، اور وہ پارلیمنٹ فائنینشیل مسئلے حل کرے، فارن پالیسی کے حل کرے، صوبوں کے حقوق جو ہیں وہ ان کی ضمانت دے، 18واں ترمیم اس کو جو ہے آگے بڑھائے، NFC کے مد میں جو صوبوں کو مل رہا ہے اسے زیادہ ملنا چاہیے جو کہ فارمولہ ہے، اور وہ سازشیں جو کہ ڈیموکریسی کو ختم کرنا چاہتی ہیں، الیکشن کو سبوٹاج کرنا چاہتی ہے، 18 امینڈمنٹ وفاقیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ختم ہو جائے، تو پولیٹیکل ورکرز اور پولیٹیکل پارٹی اسٹرانگ ہو اور سائنٹیفک بنیاد پر ہو۔ اور آج کل میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں، آدھا منٹ بات کروں، وہ میں فرینچ انقلاب کو پڑھ رہا ہوں۔ فرینچ انقلاب ساری دنیا میں بڑی تبدیلی لے کر آیا۔ اس وقت بے ضروری بات میں سمجھتا ہوں، ضروری بات یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو یہ کہا کہ بادشاہ جو آل اینڈ آل نہیں ہے، انسانوں کو فیصلہ کرنا ہے، وہ مملکت کا بادشاہ ہو یا پولیٹیکل پارٹی کا بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو، وہ آل اینڈ آل نہیں ہے، عوام آل اینڈ آل ہے۔ مجھے جوائن کیا ہے آپ پاکستان کی معروف ڈرامہ ایکٹرز، کسی تعارف اور تعریف کی محتاج نہیں، پاکستان کا ٹاپ لیڈنگ ایک ایکٹرز، ٹی وی ہوسٹ، کسی تعارف اور تعریف کی محتاج نہیں، غزل صدیقی صاحبہ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کس طرح دیکھ رہی ہیں 2023 الوداع ہوا ہے، 2024
کیا توقعات رکھتی ہیں اس سے؟ غزل صدیقی صاحبہ جی السلام علیکم. سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو کیونکہ میں دکھائی تو نہیں دے رہی ہوں, شاید میری پکچر آپ کو نظر آ رہی ہو, سب جہاں جہاں سنا جا رہا ہے ان سب کو میرا سلام, اور نئے سال کی اس امید کے ساتھ کہ پتہ نہیں نیا سال کس طرح سے گزرتا ہے, امید تو اچھی رکھیں گے ہم, تو مبارکباد دینا چاہوں گی. اور بس کیسے دیکھتے ہیں, جیسے ہوتا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے, تو ہمارے ملک کا کچھ اس طرح کی صورتحال ہے کہ ہر نیا سال جو ہے وہ گزر جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی بہتری آئے گی, لیکن پھر بھی یقیناً ہم امید رکھیں گے اور نئے سال سے بہت اچھی امیدیں وابستہ ہیں. اور بس اس کے علاوہ کیا کہہ سکتی ہوں کہ کلیکٹیو ایک ہماری جو رسپانسبلٹی بنتی ہے اس کے حوالے سے ہمیں بہت امیدیں ہوتی ہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی انڈیویجول اگر جو بھی رسپانسبلٹی ہے وہ اگر ہم نبھاتے رہیں تو کہیں کوئی چینج آ سکتا ہے. جس طرح انڈسٹری کے حوالے سے ہمارے پاس ڈرامہ انڈسٹری, فلم انڈسٹری آپ کے سامنے زوال کا شکار, ایک چیز. دوسرا, آپ کیا کہیں گی کہ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ انڈسٹری جس طرح تھرائیو کر رہی ہے, کیا وجہ ہے پاکستان میں یہ چیز نہیں ہو رہی؟ دیکھیے پاکستان میں ڈرامہ انڈسٹری تو اچھی خاصی فلرش کر رہی ہے, لیکن فلم انڈسٹری کو ابھی بھی گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور یقیناً کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ اکیلے جو ہے وہ اس کو سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو جو مراد دی جاتی ہیں, جو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ہماری اسٹیٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, تو اس کی بھی یقیناً ضرورت ہے, تبھی ہماری یہ انڈسٹری بڑھ سکے گی. آپ کو میڈم پتا ہے کہ خواتین کے حوالے سے پاکستان ہمیشہ ڈسکس رکھتا ہے, وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ خواتین کو امپاور کیا جائے, خواتین پڑھی لکھی ہوں گی, خواتین آگے ہوں گی تو وہ معاشرہ آگے جائے گا. غزل صاحبہ جی بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ اپنی نسلوں کی تربیت اسی طرح سے کرتی ہے اور وہ پوری نسل جو ہے وہ اس کی آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں ایجوکیشن جو ہے وہ اس پر سب کو پتہ ہے اس کا کتنا بجٹ رکھا جاتا ہے یا اس کا کیا حال ہے. ہمارے ہاں 3 ڈفرینٹ سسٹمز چل رہے ہیں, تو بہت ذرا سا کنفیوژن ہے, اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ویمن امپاورمنٹ بہت ضروری ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب میں اگر اپنی انڈسٹری کے حوالے سے بات کروں تو سوشل میڈیا یا یہ جو ڈیجیٹل میڈیا, اس حوالے سے خواتین گھروں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بہت امپاور کر سکتی ہیں, اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتی ہیں. بلکہ یہ ہو بھی رہا ہے, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر میں ہماری جو خواتین جو رورل ایریاز میں, اربن ایریاز میں تو پھر بھی جابس کر لیتی ہیں, گھروں سے باہر نکلتی ہیں, رورل ایریاز میں جو ہیں وہ امپلائمنٹ کے اتنے زیادہ مواقع نہیں تھے, لیکن اب وہ گھروں میں اپنے امبرائڈری بنا رہی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں بناتی ہیں جو اب مڈل مین کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو مارکیٹ تک, وہ انڈسٹری تک چیزوں کو پہنچانے میں. وہ اپنے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹس بنا رہی ہیں, اپنی ان چیزوں کو ڈسپلے کر رہی ہیں. تو یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ اگر میں صرف میڈیا کے حوالے سے بات کروں تو. ادروائز جو ہے وہ یقیناً ویمن امپاورمنٹ کی ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے ورلڈ اوور. جو بیلنس ہوتا ہے خواتین اور مردوں میں, تو وہ ایک رہنا چاہیے ایک اچھے معاشرے کی خاطر. آپ ٹیلی فون لائن پہ ہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, سینیٹر. خواتین کو امپاور کیا جائے, ڈاکٹر صاحب معاشرے کے اندر اگر خواتین کو امپاور نہیں کریں گے معاشرہ آگے نہیں بڑھے گا, کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ڈیفینیٹلی 110% صحیح ہے کہ خواتین کی امپاورمنٹ پاکستان میں 100% ہونی چاہیے, اور اس میں جو ہے نوکریوں میں سب سے بڑھ کر ایجوکیشن میں, اس کے بعد پارلیمنٹ میں جتنی سیٹیں ہیں اس کو بھی بڑھایا جائے زیادہ. سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہے ریشو آف ووٹ. مثال اب الیکشن ہو رہے ہیں نا, تو الیکشن جو لا ہے 2017 کا, اس میں یہ ہے کہ ہر حلقے میں اگر 5% عورتوں کے ووٹ کاسٹ نہیں ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نل اینڈ وائڈ ختم ہو جاتا ہے الیکشن. تو آپ نے جو سوال کیا ہے, ذاتی طور پر میں تو اس چیز کا شروع سے قائل ہوں کہ 5% نہیں 20% ہونا چاہیے, کہ ہر لڑکے میں اگر 20% ووٹ کاسٹ نہیں ہوتے ہیں تو نل اینڈ وائڈ ہو. دوسری بات ہے کہ سیٹیں ہیں, مخصوص نشستیں عورتوں کی بھی ہیں, نیشنل اسمبلی, سینٹ, پروونشل اسمبلی میں, وہ بھی بڑھائی جائیں عورتوں کی تینوں جگہ پر. تیسری یہ ہے کہ بلدیات میں بھی ہے مخصوص نشستیں, وہ بھی بڑھائی جائیں.
اور چوتھی یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں، مثلاً وہ آرم فورسز ہو، جوڈیشری ہو، یا کوئی بھی ایسا شعبے جات جس میں عورتیں کم ہیں، ان کو میکسیمم پارٹیسپیشن ملنی چاہیے، تبھی جا کر جو ہے، اور ایڈوکیشن 100% ہونی چاہیے، تب جا کر آپ کی جو ہے امپاورمنٹ ملے گی۔ اور ہم بہت پیچھے ہیں نسبتاً ہندوستان کے مقابلے میں، بنگلہ دیش کے مقابلے میں، اور دیگر کنٹریز کے مقابلے میں۔ صحیح۔ غزل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر 52% خواتین ہیں، لیکن میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، کہتے ہیں کہ اگر خاتون پاورفل ہوگی تو اس سے ایک خوف ہوتا ہے میل ڈومیننٹ سوسائٹی کے اندر، یہ ہمارے معاشرے کے اندر تو ہے، کیا کہیں گی؟ دیکھیں، میں مردوں کے خلاف بالکل نہیں بولوں گی، کیونکہ ہمارے وہ گھروں کے مرد ہی ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہم اس طرح سے بول پاتے ہیں، ہم آگے بڑھ پاتے ہیں۔ تو یہ کوئی مرد یا عورت کا جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، صحیح۔ وہ رائولز نہیں ہیں، وہ دونوں فرینڈز ہیں۔ ایک ہی پہیے کے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں جو کہ ایک گاڑی کو بہت اسموتھلی آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو ہمیں مطلب کہ سارے اپنے بھائیوں سے، مرد جتنے حضرات سن رہے ہیں مجھے، ان سے تو میں یہی گزارش کروں گی کہ اپنی گھروں کی خواتین کو، بیٹیوں کو اتنا ان کو ٹرسٹ دیں، ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کریں، اور گھروں میں جو ہے ڈسکریمنیشن بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکوں کو ایک مواقع مل رہے ہیں، ایک اپرچونیٹیز مل رہی ہیں، اور لڑکیوں کو جو ہے وہ ان سے ڈپرائیو رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ توازن رکھنا، قائم رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری بہت امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری پالیسی میکنگ کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں، وہاں پر عورتوں کی بھرپور ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، وہاں پر 50% عورتیں بھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کر سکیں، خواتین کے پرابلمس کو سمجھیں۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ بہت ایک پچھلے دنوں میں ایک ویمن ورک ہراسمنٹ کے حوالے سے ایک سیمینار ہو رہا تھا، وہاں گئی تو وہاں مجھے پتا چلا کہ جو ویمن کے ساتھ جو ہراسمنٹ ہوتا ہے ایٹ ورک، اس کی جو کمیٹی ہے اس میں تمام کے تمام مرد حضرات تھے، جو کہ ایک بڑی عجیب سی بات مجھے لگی کہ جو خواتین کی پرابلمس ہیں وہ زیادہ بہتر انداز سے سمجھ پاتی ہیں۔ صحیح۔ تو خواتین کی ریپرزنٹیشن ہر جگہ بہت ضروری ہے، اسپیشلی پالیسی میکنگ میں۔ بڑی مہربانی غزل صدیقی صاحبہ، پاکستان کی ٹاپ لیڈنگ ڈرامہ آرٹسٹ، ٹی وی ہوسٹ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، معاشرے کے اندر کافی بہتر چیزیں بھی ہوتی ہیں، پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہم نئے سال میں کچھ پازیٹیو چیزوں پہ بھی بات کریں۔ کنٹینیو ہمارے پاس جمہوریت چل رہی ہے، پارلیمنٹ چل رہی ہے، پوری دنیا کے اندر مسائل ہیں، کوئی دنیا مسائل سے فری تو نہیں ہے، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل پازیٹیو ہمیں ہونا چاہیے، اور امید سے کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہو جائیں گے فیبروری کے، اور مسئلے مسائل لوگوں کے حل ہوں گے، کیونکہ رائج الوقت سکہ اور طریقہ، دنیا میں ڈیموکریسی ہے، مارشل آرٹس یا جنرلوں کا رول تو نہیں ہے، یا جو ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ تو نہیں ہے۔ اور پاکستان میں پریویس دور میں جب بھی یہ ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں وہ فیل گئے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل گیم ہو جس کے تحت جو ہے کچھ کرنا ہو اس خطے میں، تو وہ دوسری بات ہے، مگر اس کے بعد جو تباہی بربادی ہوئی ہے، دیکھیں اس ملک کی سروائیولٹی اس میں ہے کہ ڈیموکریسی چلے، ورنہ حادثات پہلے بھی ہوئے ہیں، ابھی بھی ہو سکتے ہیں، حالات کوئی اچھے نہیں ہیں۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز اگر کمزور ہے تو دوسرے لوگ بھی کوئی طاقتور نہیں ہے، تو سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے اور چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ جہاں تک کمنگ ایئر کا تعلق ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ یوکرین وار ختم ہو، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے، وہاں کی جو گورنمنٹ ہپوکریسی نہیں کرے، اور جس کی وجہ سے کوئی سینٹرل ایشیا ڈسٹرب ہو۔ اسی طرح جو ہے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب تک 21,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ، اور ہزاروں لوگ 30-40 ہزار لوگ زخمی ہو چکے ہیں، اور پراپرٹیز کے نقصانات الگ ہیں، تو اس کا جو ہے بالکل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اور پاکستان کی جو ریاست ہے اور یونائٹڈ نیشن جو 2 پارٹی
کی بات کرتا ہے، ٹو پارٹی جو ٹو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ سولوشن. ہاں، تو وہ ہونا چاہیے جو کہ سب کو ہی مانتا ہے، مسلم ورلڈ بھی مانتی ہے. بریک کا ٹائم ہے ڈاکٹر صاحب، میں آتا ہوں اس کے اوپر ڈسکس ہونا. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ویلکم. جس طرح معاشی سیاسی لحاظ سے 2023 رہا، آپ کو خود پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ استحکام نہیں ہے. 2024 جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ پارلیمنٹ کو کرنے دیا جائے، جو سیاستدانوں کا پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے وہ ان کو کرنے دیا جائے. ڈاکٹر صاحب ظاہر بات ہے، ووٹ لے کر آتے ہیں، مینڈیٹ لے کر آتے ہیں، پولیٹیکل سیاسی جماعتیں، ان کا کام ہے کہ ڈیسیشنز لیں ملک کے لیے، عوام کے لیے، پبلک کے لیے. کیا کہیں گے؟ بالکل. بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں نہیں ہوتی ہے پاکستان کے کانٹیکس میں. ساری انٹرنیشنل سر سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، پارلیمنٹیرین رہ چکی ہیں عظما کاردار صاحبہ، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، مجھے آواز آ رہی ہے. محترم جناب سینیٹر رہ چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب آپ کو سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کو ختم کریں، پھر میں عظما کے پاس جاؤں گا. دیکھیں، آپ نے کہا کہ الیکشن ہوں گے اور پارلیمنٹ آئے گی. بہت سی چیزیں پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، نہیں ہوتی ہیں. بہت سی چیزیں کلاسیکل وے میں جو پارلیمنٹس کرتی ہیں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے. اب حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ الیکشنز ہوتے رہیں اور وقت کے ساتھ یہ پارلیمنٹ بڑی طاقتور بن جائے. جب ہندوستان میں پہلے پریولی کونسل ہوتی تھی پارٹیشن سے پہلے، پھر 37 میں الیکشن ہوئے مختلف صوبوں میں، پر پنجاب میں بہت پہلے ہوئے تھے، 20 میں ہوئے تھے تو پارٹیشن کے پہلے. اس وقت دو رائے تھی کہ بھئی پارلیمنٹ میں جائیں نہیں جائیں. کانگریس نے اصولاً فیصلہ کیا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے. مسلم لیگ تو پھر بعد میں طاقتور پارٹی بنی، اس سے پہلے 37 میں تو نہیں تھی. اور بہرحال وہ قوتیں جو کہ پارلیمنٹ میں گئیں، پھر اسی پارلیمنٹ کی وجہ سے یہ ملک کا وجود میں آیا اور پارلیمنٹ کی وجہ سے ووٹس ہمیں پڑے اور پھر پاکستان بنا. تو اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے کہ یہاں جو حکومت چلے گی وہ پارلیمنٹ کے تھرو ہی چلے گی، لوگوں کے ووٹس کے تھرو چلے گی. اور ہندوستان کے ترقی کا یہی ہے کہ وہاں پارلیمنٹ نے کام کیا 75 سال سے. یہاں بدقسمتی رہی، یہاں جو بوناپارٹس آ گئے، تباہی بربادی کر دی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ 8 فیبروری کو جو پارلیمنٹ آئے وہ فیصلے سب کرے، جس میں جو بھی فارن پالیسی ہے، فینانس ہیں اور دوسرے ملکوں سے تعلقات ہیں، اس کو بہتر بنائے، اور دیگر جو بھی لوگوں کے فیصلے ہیں ان کو مضبوط کریں. باقی اگر اس ملک کو چلنا ہے، ترقی کرنی ہے، حادثات سے بچنا ہے، وہ پارلیمنٹ سے ہی ہو سکتا ہے. عظما صاحبہ، نیا سال مطلب تو جس طرح آج 23 یعنی کہ 2023 جس طرح ہم اس کو الوداع کہہ رہے ہیں اور ویلکم کر رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں 2024 کو، کیا کہیں گی؟ ہمیں سیاسی استحکام 2023 میں نہیں ملا، معاشی استحکام نہیں ملا، کیا امید کرتی ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو آپ کو نیا سال بہت مبارک آپ سب کو. واقعی 2023 جو تھا وہ پاکستان کے لیے ایک نہایت مشکل سال تھا، معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. آپ نے دیکھا کہ ہر طرف افراتفری تھی، ہر طرف انتشار تھا، ہر طرف ڈیفالٹ ہونے کے صدائیں نظر آتی تھیں. لیکن الحمدللہ اب ہم مشکل وقت سے اب نکل آئے ہیں اور اب جو استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے. وہ جتنے بھام پیدا کرنے والے ایلیمنٹس تھے ان سب کو اب ایک شٹ اپ کال مل چکی ہے، اور جو کوشش کر رہے تھے کہ جی کسی طرح سے پاکستان کی جمہوریت ڈیریل ہو جائے، وہ اس میں ناکام ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے
اور جمہوری حکومت آئے گی، ہماری جو ادارے ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور پاکستان جو ہے وہ پھر ترقی کی راہ پہ نکلے گا اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا، کیونکہ پاکستان میں ایک بہت پوٹینشل ہے۔ آپ کے جو ہیں قدرتی ذرائع دیکھ لیں، آپ یوتھ بلز دیکھ لیں، ہمارے پاس اگر ہم اب صحیح سمت میں پاکستان کو لے کے چل پڑیں تو the sky is the limit۔ تو میں تو بہت پر امید ہوں کہ یہ دیکھیں، سیاسی استحکام جب تک نہیں آتا ملک میں تو آپ کی معیشت جو ہے وہ کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتی، اور پیچھے یہی مسئلہ ہمیں رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے پاکستان میں اتنی افراتفری اور انتشار پھیلایا ہوا تھا کہ ہماری معیشت کو سنبھالا مل ہی نہیں رہا تھا، اور اس کی وجہ سے ہم بالکل دیوالیہ ہونے پہ آئے ہوئے تھے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے پاکستان کے اوپر، اور میں تو اب دیکھ رہی ہوں کہ 2024 میں اور 23 میں مشکل وقت تو ہوگا، لیکن ہم ایک سمت مل جائے گی، ہم ایک قوم بن کے آگے بڑھیں گے۔ ہمارے میں وہ ایک افراتفری اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور جو پولرائزیشن ہے وہ اس کو میں بہت کم ہوتے دیکھ عظمیٰ صاحبہ، آپ ایک طرف دیکھیں، مطلب آپ ہو، پیپلز پارٹی ہو، الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہے، کچھ سیاسی جماعتیں الیکشن کی تیاری کے ساتھ ساتھ تحفظات کا اظہار بھی الیکشن کے اوپر کر رہے ہیں۔ جی ڈی اے کر رہا ہے، آپ کو پتا ایم کیو ایم کر رہا ہے، جے یو آئی ایف کر رہا ہے، مولانا فضل الرحمان نے جو باتیں کہی ہیں وہ آپ کے سامنے، اس سے تو مطلب تو الیکشن کے اوپر، اس کی ساکھ کے اوپر تو ایک بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے۔ دیکھیں، بالکل کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے، الیکشن ٹرائیبیونلز ہیں، آپ کو اگر کوئی شکایت ہے، شکوہ ہے، آپ جا کے وہاں پہ کمپلین کریں، وہ آپ کا سرجواب کیا جائے گا۔ اور مولانا صاحب نے تو جو تحفظات ظاہر کیے تھے وہ پشاور ہائی کورٹ کی ڈیسیژن کی وجہ سے کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پشاور ہائی کورٹ کی کیا ڈیسیژن ہے کہ وہ انہوں نے مطلب باقاعدہ یعنی کہ نام لے کے کہا کہ یہ وہ چیف جسٹس ہیں جو کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے پی ٹی آئی کے، اور ان کے رشتہ دار 2018 میں بھی الیکشن میں تھے، اب بھی ان کے ٹکٹ وغیرہ ہولڈر ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے جو فیصلے ہیں یہ ہمیں تو بالکل جو ہے وہ منظور نہیں ہے، پھر ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے۔ تو ان کی جو تحفظات تھے وہ اس کی وجہ سے تھے، اور باقی سیکیورٹی کی جو تحفظات تھے وہ آرمی نے، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے کہ آرمی خود جو ہے وہ آئے گی اور سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی تاکہ الیکشن جو ہے ہمارے صحیح طریقے سے ہو جائے۔ جی ڈی وغیرہ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ الیکشن ٹرائیبیونل میں جائیں، وہ آپ کی عدالتیں بھی ہیں، ٹرائیبیونلز بھی ہیں، آپ کا سب بات کیا جائے گا۔ عظمیٰ صاحبہ، جس نے 9 مئی کیا ہے اس کو تو سزا ملنی چاہیے۔ وہ ریاست کے اوپر حملہ تھا، ملک کے اوپر حملہ تھا، جس طرح پیپلز پارٹی کی قیادت میاں صاحب سب کہہ رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ سب سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ تو ملنی چاہیے نا۔ بالکل لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، سب لکھنے میں باہر اپنے جلسے جلوس کر رہے ہیں، اپنے سارے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جن لوگوں کے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں وہ ان کو سوچنا چاہیے تھا پہلے کہ انہوں نے کیوں ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے، کیوں ریاست پہ حملہ کیا۔ 9 میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ آسانی سے بھلا دیں۔ اگر آپ آج اس کو بھلا دیں گے تو کل تو کوئی بھی سیاسی پارٹی، کوئی بھی بندہ اٹھ کے جو ہے قومی سلامتی کے اداروں پہ حملہ کر دے گا۔ تو یہ پاکستان کس طرح سے، پھر تو پاکستان بہت مشکل حالات میں آ جائے گا۔ آپ کو پتا ہے ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ تو ہمیں ہڑپ کر کے ڈکار بھی نہ لیں، وہ تو اس طرح کے ہمارے پاس آپ ایسٹرن بارڈرز دیکھ لیں، آپ ویسٹرن بارڈرز دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو چیلنجز درپیش ہیں۔ تو یہ 9 مئی والا جو قصہ ہے وہ تو اس کی تو سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی، اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ نہ اس کا انہوں نے کوئی سزا ان کو ملی تو پھر آگے تو کوئی کسی کو روکنے والا ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے باقی جو ان کی پی ٹی آئی کی جو پارٹی اگر وہ سیاسی طور پہ میدان میں آنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے، کوئی ان میں قدغن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عظمیٰ صاحب ٹیلی لائن پہ رہیں۔ ڈاکٹر صاحب
لیول پلینگ فیلڈ، لیکن ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے. بلاول صاحب نے بھی یہی کیا، نہ انہوں نے ابھی توبہ کی ہے نہ معافی مانگی ہے. کیا کہیں گے؟ جناب اب عدالتوں میں کیس لگے پڑے ہیں، عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں وہ دیکھ لیں گے، سمجھ میں جو بھی آئے گی بات. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے، اور عمران خان کا ووٹ بینک ہے، پاپولر ووٹ ہے اس کا. اگر اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، یا اختر بینگل والوں کو نہیں ملی، یا دیگر لوگوں کو نہیں ملی، تو پرابلمس تو ہوں گے الیکشن کے بعد. پر ابھی اپیل کے فورمز بھی ہیں، مثلاً یہ جو کیا کہتے ہیں ٹریبیونلز ہیں، الیکشن کا ٹریبیونل، پھر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، 3 الیکشن سے 3 دن پہلے تک یہ فیصلے ہو سکتے ہیں. تو وہ سب ان کو استعمال کرنا چاہیے جن لوگوں کو تحفظات ہیں، اور میرے خیال سے سب کو حق ملنا چاہیے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے. باقی 9 مئی کے سلسلے میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے آلریڈی کہہ دیا ہے، تو وہی میرا موقف ہے، اور دیگر پارٹیز نے بھی کہہ دیا ہے. تو وہ تو بالکل ریاست پر حملے ہیں، تو اس کی کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا. پر عدالتوں میں کیسز ہیں، دیکھیں عدالت کیا. عظما صاحبہ، میاں صاحب، ابھی تک میل جول تو ہو رہی ہے، میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، ابھی تک جلسے جلوس شروع نہیں کیے. کب شروع ہوں گے؟ کیا پلان ہے؟ اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، تقریباً 20 کے قریب پارلیمانی بورڈ کی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، اور الحمدللہ تقریباً 2500 کینڈیڈیٹس کو پرسنلی میاں محمد نواز شریف نے صبح بیٹھتے تھے، رات کو اٹھتے تھے. میں تو حیران ہوں کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دیتا تھا، جو انہوں نے ہر ایک کو، لیکن انہوں نے سنا، اور سب کو انہوں نے کسی کے ساتھ انہوں نے کو پوری کوشش کی کہ زیادتی نہ ہو، کسی قسم کی میرٹ پہ ہر چیز ہو. اب ہمارے جلسے جلوس شروع ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ابھی شیخو پورہ میں میاں شہباز شریف تھے، ان کا کل جلسہ تھا، اور اب پورے دھڑلے کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کے بھی جلسے شروع ہو جائیں گے، باقی لیڈران کی بھی جلسے شروع ہو جائیں گے. اور جو ہماری عوامی رابطہ مہم ہے وہ فل ہماری جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. ہماری تو بلکہ شروع ہو گئی تھی 21 اکتوبر سے. آپ نے دیکھا تھا پورے پاکستان سے ایک وہ پارٹی جس نے اتنے مشکلات کا سامنا کیا 4 سال، وہ کس طرح مریم نواز صاحبہ نے اس کو متحرک کیا، اس کو جناب اس میں جان ڈالی، ان کی ونگز کو دوبارہ ری آرگنائز کیا، سوشل میڈیا کو ری ویمپ کیا. تو ہمارا بھی سلسلہ اس وقت سے چلا ہوا ہے. اب یہ چونکہ ایک پروسیجر تھا، دیکھیں آپ کے جب تک کینڈیڈیٹ بھی فائنل نہیں ہوں گے تو آپ نے کس کے نکل کے ووٹ مانگنا ہے؟ آپ کو پتا تو ہونا کہ آپ کس بندے کے لیے کس حلقے میں آپ نے جا کے ووٹ مانگنا ہے. آپ جب فائنل ہو رہے ہیں اور ہو گئے ہیں، پھر بابا ایسے زبردست طریقے سے عوامی مہم چلے گی کہ آپ سب دیکھیں گے، پوری دنیا دیکھے گی کس طرح میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اور کس طرح لوگ والہانہ ان کا ہر جگہ استقبال کریں گے اور ان کی پذیرائی کریں گے. بڑی مہربانی عظما کاردار صاحبہ. نون لیگ سے ان کا تعلق تھا، نون لیگ کا پوائنٹ آف ویو. ڈاکٹر صاحب، معاشرے کے اندر تقسیم، یہ جو آپ کے قائد نے بھی یہی کہا ہے، آپ کے لیڈر نے بھی یہی کہا ہے کہ جب سے یہ 4-5 سال پچھلے، جب سے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی، معاشرے کے اندر تقسیم، نفرت، جو لینگویج استعمال کی، یہ پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھی تھی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، معاشرے کی تقسیم تو 75 سال سے ہے، اور تقسیم در تقسیم ہوتی گئی. پاکستان بننے کے بعد 52 میں فسادات ہوئے وہاں لاہور میں. اس کے بعد مختلف وقتوں میں مختلف صورتوں میں، مثال کے طور پر 77 میں جو تحریک چلی تھی پی این اے کی، وہ بھی ایک معاشرے میں تقسیم تھی. اس کے بعد جو ہے ضیاء الحق آئے، انہوں نے تو تباہ برباد کیا. تقسیم در تقسیم، مسلمانوں میں تقسیم کر دی، مختلف فرقوں میں، مختلف صوبوں میں، مختلف لینگویجز میں، مختلف ایتھنک گروپس بنے، اور وہ بھگت رہے ہیں ابھی تک. تقسیم در تقسیم ہر جگہ ہو رہی ہے. تو جو عمران خان ہے، ان کو بھی جن لوگوں نے پیدا کیا انہوں نے یہی زبان سکھائی
उन्होंने ही गालियाँ सिखाई, उन्होंने ही जो भी इनकरेज किया। वो जो धरना था उस सामने जो 50 लोग भी नहीं बैठे होते थे रात को। मैं उस ज़माने में पार्लियामेंट हाउस में रहता था, आप भी मेरे मेहमान बनकर आए थे। आप बताएं वहाँ कितने लोग बैठे होते मुझे थे? मोहतरम जनाब गुलाम असफर महसर साहब डीआईजी ईस्ट कराची हैं, बड़े डायनामिक, बड़े एक्टिव, और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उनका बड़ा जबरदस्त काम है। डीआईजी साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डीआईजी साहब, आप दिन रात, क्योंकि मुझे पर्सनली इसी चीज का पता है कि आप दिन रात एक्टिव होते हैं, माशाल्लाह। क्राइम पे बड़ा कंट्रोल किया है, स्ट्रीट क्राइम पे बड़ा आपकी अच्छी स्ट्रैटेजी है, पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है, और आपकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है। आपका ऑफिस हमेशा भरा रहता है लोगों के मसाइल सुनने के लिए। अब हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से, यानी कि आपने बड़ी एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है। क्या बनाई है, किस तरह आप रात को, जैसे लोग जख्मी होते हैं, फायरिंग होती है, अफरा तफरी होती है, क्या कहेंगे डीआईजी साहब? जी बिल्कुल, आपको पता है कराची में न्यू ईयर के मौके पे एक तो रश बहुत होता है, और सेकेंडली बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया हो जाता है। जो लोग एरियल फायरिंग करते हैं और जो वन व्हीलिंग करते हैं, अपने लिए भी नुकसान का सबब बनते हैं और दूसरों के लिए भी नुकसान का सबब बनते हैं। तो इस सिलसिले में आज हमने ईस्ट जोन के अंदर 5000 एहलकार तैनात किए हैं, और जिसमें लेडीज की जो खासी तादाद है वो भी हमने डिप्लॉय कर रखी है। और ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है कराची के अंदर कि हमने लेडीज पुलिस एंटी रॉयट किट में जो है वो रेडी रखी है, ताकि जो फैमिलीज को हिरासा किया जाता है इन दिनों में, उनका भी सद्देबाब किया जा सके। और इसके साथ साथ अभी मैं इस वक्त खुद भी रोड पे ही मौजूद हूँ, चारा फैसल पे इस वक्त मेरी पोजीशन है, और तमाम अजला में ईस्ट, कोरंगी और मलीर में फर्जन जाके और तमाम सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स है उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। और हमारा मकसद ये है कि कराची के अंदर एक पुरअमन माहौल रहे, किसी की जान को जो है कोई खतरा ना हो, और इसी तरह जो वन व्हीलिंग के दौरान जो लड़के वन व्हीलिंग करके जख्मी होते हैं वो ना हो। इस सिलसिले में नाकाबंदी की गई है, अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई है, केबल के ऊपर, बैनर्स, पोस्टर्स के ऊपर, और इसके अलावा मसाजिद में ऐलानात कराए गए हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद हमने क्विक रिएक्शन फोर्स बना रखी है जो जगह जगह पे तैनात है, और जो लड़के इन तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहेंगे उनको हम पकड़ेंगे, उन पे FIRs करेंगे, और ना सिर्फ उन पे बल्कि उनके जो सहूलतकार जो उनके पेरेंट्स वगैरह हैं, अगर किसी के घर की छत से फायरिंग हुई तो हम उनके पेरेंट्स को भी पकड़ेंगे। तो आज की हमारी तैयारी इंशाल्लाह बहुत अच्छी है, और हमारी कोशिश है कि कोई भी एक भी कीमती जो जान है उसका ज़िया ना हो आज के मौके पे। और खुशी का इवेंट अगर न्यू ईयर की किसी ने सेलिब्रेशन करनी है तो बिल्कुल करे, बट उसके अंदर किसी और के लिए गम का समा ना बनाए। तो सही, जिस तरह डीआईजी साहब आपने कहा कि एक बड़े केसेस बनेंगे उनके खिलाफ, बड़ी अच्छी बात है कि केसेस बने। और फायरिंग, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर न्यू ईयर मनाया जाता है, आपको पता है, आप अच्छी तरह समझते हैं। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, वो बैठे, उन्होंने भी कहा कि ये फायरिंग तो हमारे यहाँ ही कल्चर है, कहीं कहीं दुनिया में ऐसा कल्चर नहीं है। तो उनके खिलाफ केसेस भी होगा, एक्शन भी होगा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एक्शन के लिए तो कराची पुलिस चीफ ने भी अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, बयान जिसमें दिया है कि इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR सेक्शन 324 जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसका लगता है, और उसके तहत कार्रवाई होगी। हमने एक और अच्छी चीज़ ये की है कि अभी मैं मलीर डिस्ट्रिक्ट के इंतजाम देख के आ रहा हूँ, उन्होंने 200 लाइसेंसी वेपन जो हैं वो अपने थानों में जमा करवाए हैं, इस गारंटी पे कि आपको ये हम कल वापस कर देंगे। ये लाइसेंसी असला है, शुबा है कि मुमकिन तौर पे ये कहीं एरियल फायरिंग में यूज़ ना हो जाए। पुलिस स्टेशन के अंदर एक रजिस्टर होता है जिसमें लाइसेंस की असलहे का इंदराज होता है, तो हमने उस रजिस्टर का भरपूर इस्तेमाल किया, और जिन जिन के पास लाइसेंस वेपन थे उनके हमने जमा करा दिए थानों में, ताकि वो मुमकिन तौर पर किसी इस तरह की एक्टिविटी में ना हो। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि हम हर वो एफर्ट कर रहे हैं जिससे लॉस को मिनिमाइज किया जाए। ये जहालत की वजह से लोगों में जो है इतना शऊर नहीं है, और सेलिब्रेशंस को सेलिब्रेशन के तौर पे नहीं बल्कि इसको
افراتفری اور تخریب کاری کے طور پہ یہاں پہ یوز کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ بھی پھر اسی طرح کا ہوگا. جو ہمارا پیار کا، محبت کا جو میسج نہیں لے گا، اس کے ساتھ سختی بھی ہم اسی طرح کریں گے جیسے کرمنل سے نمٹا جاتا ہے. بڑی مہربانی محترم جناب ڈی آئی جی ایسٹ محترم جناب غلام اصفر محسر صاحب کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا، اور بہتر انہوں نے کہا ہے کہ سیلیبریشن کو سیلیبریشن کے طور پر سیلیبریٹ کریں. ناظرین بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ویلکم ہے. ناظرین بڑے ایکٹیو ڈائنامک، کیونکہ میں ہمیشہ ان کے ڈسٹرکٹ میں جاتا ہوں، یعنی کہ پورا ڈسٹرکٹ ساؤتھ جو کراچی ہے اس کے اندر ایک بڑی ایفرٹس لی ہیں اور کرائم ریٹ کم ہوا ہے. محترم جناب سید اسد رضا شاہ صاحب میرے ساتھ ہیں، ڈی آئی جی ساؤتھ ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ. ڈی آئی جی صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہر سال کافی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں کراچی میں، سیلیبریشن ہونی چاہیے، اس سے تو کوئی کسی کو نہیں روکتا، لیکن یہ افراتفری تخریب کاری تو کہیں بھی نہیں ہوتی سیلیبریشن کے حوالے سے. کیا کہیں گے، کیا آپ نے ایفرٹس لی ہیں اس حوالے سے؟ جی بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ سیلیبریشنز بالکل ہونی چاہیے، مگر اس کے ساتھ جو ہے پبلک سیفٹی اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور ہم اسی چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ انجوائمنٹ کریں، مگر دوسروں کی زندگی کے اندر کوئی خلل مت ڈالیں اور نہ ہی ان کی زندگیوں کو کسی حادثے سے دوچار کریں. آپ کو علم ہے کہ ہر سال جو کراچی شہر ہے وہاں پر کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں، سینکڑوں کیسز، جس میں ہوائی فائرنگ کی وجہ سے کئی افراد جو ہیں وہ جان کی بازی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا پھر وہ اپاہجی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم نے ہمیشہ ایک تو پبلک اویئرنیس کمپین چلاتے رہتے ہیں. اس دفعہ یہ چونکہ واقعات نیو ایئر نائٹ کے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک مربوط سسٹم بنایا ہے اور ایک سیکیورٹی پلان، جس میں تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمارے ساتھ وہ 1 پیج کے اوپر ہیں، جس میں رینجرز، ڈیفینس کی سرویلنس اور ویجیلنس جو سیل ہے وہ، اور اس کے علاوہ دیگر ایجنسیاں بھی شامل ہیں. ہم نے اس کو 1 پیج کے اوپر آ کر اس کو پروگرام کو بنایا ہے، سیکورٹی پروگرام کو، اور اس کو آج رات کو امپلیمنٹ بھی کرنے جا رہے ہیں. اور جس کے جو چند جو چیدہ پوائنٹس ہیں، اگر اس کا میں ذکر کروں تو اس میں یہ شامل ہے کہ ہم نے ایک تو یہ کیا ہے کہ پریونشن سائڈ کے اوپر لوگوں کو بہت زیادہ سینسیٹائز کیا ہے. ایمانتاً لوگوں کے جو ہیں ویپنز وہ بھی ہم نے اس وقت قبضے میں کر کے، جو کہ کماڑی میں ہم نے تقریباً 200 کے قریب ویپنز جو ہیں وہ لوگوں سے لے کے ایمانتاً اپنے پاس تھانوں میں رکھوا دیے ہیں. اس کے علاوہ یہی صورتحال سٹی اور ساؤتھ ڈسٹرکٹ میں بھی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کمشنر کراچی سے کہہ کے ویسے ہی ڈسپلے آف ویپنز اور ایریل فائرنگ کے اوپر جو ہے وہ ہم نے 144 جو ہے CRPC اس کے تحت پابندی عائد کروا دی ہے، اس کو بین کر دیا گیا ہے. تو کوئی بھی پبلک پلیسز کے اوپر نہ تو اسلحے کی نمائش کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور جو بھی ایسا کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اس کے علاوہ ہم نے تقریباً 2000 کے قریب جو ہے نفری وہ تمام پبلک مقامات کے اوپر جہاں پر لوگ پکنک منانے جاتے ہیں وہاں پر اس وقت ہم نے ڈپلائی کی ہے، اور ٹریفک کا عملہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے تاکہ وہ نہ صرف لوگوں کو جو انجوائے کر رہے ہیں ان کو انجوائے کرنے کا اچھا موقع دے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کا جو ہے وہ ڈس آرگنائزیشن ہے اس کو بھی کم سے کم کر سکے، منیمائز کر سکے. ڈی آئی صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کا یعنی کہ ساؤتھ جو ہے یہ بڑا سینسیٹیو اس حوالے سے ہیپی نیو ایئر کے لیے بہت سی رس جاتی ہیں، بہت سے پوائنٹس کو آپ نے کلوز بھی کیا ہے ذاتی طور کیونکہ مجھے پتا ہے، اور آپ یعنی کہ ایسے ڈی آئی جی ہیں کراچی کے اندر جو شام تک بیٹھتے ہیں. میں نے خود بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں اور ایک ایک چیز کو آپ خود لیتے ہیں. ایک تو پوائنٹس آپ نے بند کیے ہیں، اور دوسرا اگر کوئی فائرنگ کرتا ہے، اگر یہ تخریب کاری کرتا ہے تو کس قانون کے تحت، یعنی کہ 324 کے تحت ان کے اوپر اٹیمپٹ مرڈر کی ہوگی FIR؟ جی عام طور پر قانون کے اندر جو ہمیں پروویژن ہے وہ تو 337H2 جو ہے اس کی پروویژن ہے. مگر اس دفعہ دیکھا گیا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس 20ویں کیس آتے ہیں نیو ایئر نائٹ کے سلسلے میں، تو اب ہم نے پولیس ہیرارکی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو بھی کیس ہوگا
اس کو 324 کا اس کے اوپر پرچہ دیا جائے گا، اقدام قتل کا پرچہ دیا جائے گا اس کے اوپر، صحیح۔ اور اس کو الٹیمیٹلی کنیکٹ کیا جائے گا ان تمام انجریز کے ساتھ، ان تمام کیجولٹیز کے ساتھ جو کہ اس رات میں خدا نخواستہ ہوں گی ایریل فائرنگ کے نتیجے میں۔ سر بڑی مہربانی سر، آپ نے ٹائم دیا، ڈی آئی جی صاحب آپ کی بڑی مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح ڈی آئی جی صاحب نے کہا کہ سیلیبریشن ہونی چاہیے، مطلب یہ فائرنگ افراتفری، ڈاکٹر صاحب آپ خود ڈاکٹر بھی ہیں، اسپیشلسٹ بھی ہیں، چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، خوف ہراس یہ چیزیں کیا کہیں گے؟ بالکل یہ سزا ملنی چاہیے، باقی انجوائمنٹ جن کو کرنی ہے وہ گھر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ فلسطین میں جو کچھ اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، دنیا میں مختلف جگہوں پر یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو بھی دنیا میں دوسری چیزیں، اس کا بھی ایک خیال کیا جائے، پر جن کو کرنا ہے وہ جا کر کرے، پر یہ فائرنگ اور یہ ہیراسمنٹس اور یہ ٹیرر پھیلانا، اس کو بالکل لا انفورسنگ ایجنسیز کو سختی سے نمٹنا چاہیے، جس سے لوگوں کو نقصان تو نہیں ہو نا، ہلاکت نہیں ہو۔ ایٹ اینڈ میں دوبارہ پاکستان کے سننے والے لوگوں کو، ساری دنیا کے لوگوں کو ہیپی نیو ایئر کہوں گا، یہ ایئر اسٹیبلٹی، ترقی اور پروگرس دے، انسانوں کو بھی، ملکوں کو بھی، اور سب لوگوں کو۔ بڑی مہربانی ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب کہ یہ سال جب اپنے اینڈ کو جا رہا ہے، اس میں جو ہم نے کھویا، جو ہم نے پایا آپ کے سامنے ہے، اور 2024 یعنی کہ اس میں خوشحالی ہو، ترقی ہو، اور اس میں امن ہو، محبت ہو پوری انسانیت کے لیے، اور پاکستان کے اندر اسپیشلی، اور وہاں ایک جمہوری دور ہو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، یوکرین کے اندر جہاں بھی ظالم جو بھی ہو، اور ظالم جس سے بھی تعلق رکھتا ہو وہ ظالم ظالم ہے، مظلوم کوئی بھی ہو، کس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس مظلوم کے ساتھ ہیں، اور ملک کے اندر غربت ہے، اور یہ الیکشن ہو، جو گورنمنٹ آئے، وہ سب سے پہلی پرائرٹی ان کی اس ملک کے اندر خوشحالی ہو، اور جس طرح کے حالات ہیں، اکانومی آپ کے سامنے، غربت آپ کے سامنے، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، جس طرح فلڈز آئے، آج جو حالات ہیں آپ کے پاس کوئی بہتر حالات نہیں ہیں، لیکن ہم ہوپ فل ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت